बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, 18 फरवरी को हौसियों की जानिब से एक भरपूर कार्रवाई बहरे अदन में जो की गई थी और इसमें एक बरतानवी जहाज़ MV रूबी मार जो कि इसको निशाना बनाया गया था। अब जो ये खबरें सामने आ रही हैं कि ये जहाज़ अब मुकम्मल तौर पे समंदर बुर्द हो चुका है और समंदर की गहराइयों में अब ये डूब चुका है। तो क्या तफसीलात हैं इसकी, इस पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था हौसियों पे, और वो इल्ज़ाम ये था कि जो बहरा अहमर से जो सबमरीन, अंडर वाटर सबमरीन इंटरनेट केबल्स गुजर रही हैं, ये हौसियों ने काटी हैं। अब क्या बयान इस वक्त सामने आया है और एक वजाहत सामने आ चुकी है यमन की जानिब से, क्या बातें हैं, क्या मामलात हैं, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार भी ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह है कि 18 फरवरी को हौसियों की जानिब से खलीज अदन में एक भरपूर कार्रवाई की जाती है और बैलिस्टिक मिसाइलों से और ख़ुदकश ड्रोन से एक MV रूबी मार नामी जहाज़ को निशाना बनाया जाता है। ये जहाज़ फर्टिलाइज़र, एक डेंजरस किस्म का, एक ख़तरनाक किस्म का फर्टिलाइज़र लेके जा रहा होता है और तकरीबन 21,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइज़र इसमें मौजूद होता है, जो कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात से बल्गारिया लेके जा रहा होता है और इसको खलीज अदन के पास मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से निशाना बनाया जाता है। ये इतना शदीद हमला होता है कि इस हमले में इस जहाज़ का जो हल होता है उसको नुकसान पहुंचता है और इस हमले के बाद जहाज़ में पानी भरना शुरू हो जाता है। उस वक्त ये बयान सामने आता है यमनी फ़ौज के स्पोक्स पर्सन याहिया सरी का कि हमने ये जहाज़ निशाना बनाया और साथ साथ इस चीज़ को भी मलहूज़ खातिर रखा कि इस जहाज़ का तमाम अमला जो है वो सेफ़, उसको एक सेफ़ एग्ज़िट दिया जाए, उसको उस जहाज़ से बाहिफाजत एवेक्यूएट करवा लिया जाए। और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई थी वो यही थी कि उस वक्त बयान सामने आ चुका था यमनी फ़ौज के तर्जुमान का कि ये जहाज़, हमने इसको इस तरह से नुकसान पहुंचाया है कि अब ये जहाज़ डूबना शुरू हो गया है और एक पोटेंशियल थ्रेट इसके डूबने का सामने आ रहा है। 18 फरवरी को इस जहाज़ पे कार्रवाई होती है और अब तकरीबन 14 दिन बाद ये ख़बरें अब आना शुरू हो चुकी हैं कि ये जहाज़ अब खलीज अदन की गहराइयों में डूब चुका है, मुकम्मल डूब चुका है और इसके अंदर जो 21,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइज़र था वो भी अब इसके साथ उस समंदर का हिस्सा बन चुका है। बहुत सारी तंजीमों ने अब जो है ना वो आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं कि एक इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर हो सकता है और फलाना और ये और वो। अब ये चीज़ें, जो यमनियों का स्टैंस है वो क्लियर है कि कोई भी ऐसा जहाज़ जो कि या तो अमेरिका, बरतानिया या इसराइल से ताल्लुक़ रखता है उसको निशाना बनाया जाएगा, या फिर वो जहाज़ जो किसी भी हवाले से इसराइल के पोर्ट्स पे अपना सामान लेके जा रहा होगा उनको निशाना बनाया जाएगा। अब इस ज़मन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस वक्त US सेंट्रल कमांड की जानिब से इस बात की तस्दीक सामने आ चुकी है। द US सेंट्रल कमांड कन्फर्म्स द सिंकिंग ऑफ द शिप रूबी मार ओन्ड बाय अ ब्रिटिश कंपनी इन द रेड सी। यानी अब बहरा अहमर में ये जहाज़ मुकम्मल तौर पे गर्क हो चुका है, डूब चुका है और इसके साथ साथ इस पे जितना भी वो सामान जो कि बताया जा रहा है कि इस जहाज़ में तकरीबन 21,000 मेट्रिक टन एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट नामी एक फ़र्टिलाइज़र था जो कि बहुत डेंजरस फ़र्टिलाइज़र माना जाता है, ये इसमें मौजूद था और अब इस फर्टिलाइज़र के समेत ये जहाज़ बहरा अहमर में गर्क हो चुका है। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं कि यमन में से भी एक बयान इस वक्त सामने आ रहा है इसी हवाले से। जो सना गवर्नमेंट के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अल इज़्ज़ी, इनका बयान सामने आया है, यमन विल कंटिन्यू टू सिंक मोर ब्रिटिश शिप्स। अब ये चीज़ें हैं कि एक तरफ तो ये जहाज़ मुकम्मल तौर पे समंदर बुर्द हो चुका है, समंदर में गर्क हो चुका है। अब जो सना गवर्नमेंट के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान भी सामने आ चुका है कि यमन विल कंटिन्यू टू सिंक मोर ब्रिटिश शिप्स, यानी कि अब यमन जो है इस तरह की और कार्रवाइयाँ करेगा, यानी अब और बरतानवी जहाज़ों को फिर इसी तरह से गर्क किया जाएगा, डुबोया जाएगा। आपको बताते चलें कि ये पहली कार्रवाई थी हौसियों की जानिब से जिसमें इस जहाज़ को
اتنا شدید نقصان پہنچایا گیا کہ پھر وہ جہاز اس نہج پہ پہنچ گیا کہ اس کے اندر پانی بھرنا شروع ہو گیا، اور حد یہ ہوئی کہ آج 14 دن بعد وہ جہاز مکمل طور پہ غرق ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے 50 کارروائیاں یمن کی جانب سے، یمنی حوثیوں کی جانب سے دیکھنے میں سامنے آئیں، جس میں انہوں نے تقریباً 50 جہازوں کو اب تک نشانہ بنایا ہے، لیکن یہ پہلی ایسی کارروائی تھی جس کے اندر اس جہاز کو اتنا شدید نقصان پہنچا تھا کہ یہ جہاز پھر سمندر میں غرق ہو گیا۔ اب جو یہ بیان سامنے آ رہا ہے ڈپٹی فارن منسٹر کا صنعا گورنمنٹ کی، اس طرح کی اب اور کارروائیاں حوثیوں کی جانب سے دیکھنے میں سامنے آ سکتی ہیں آنے والے وقتوں میں، یعنی اب یہ اس چیز کا مکمل طور پہ اندیا دے دیا گیا ہے، پیشن گوئی کر دی گئی ہے اور وارن کر دیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی برطانوی جہاز بحیرہ احمر کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر حوثیوں کی جانب سے اس پہ اسی طرح کی کارروائیاں کی جائیں گی کہ پھر اس جہاز کو اتنا شدید نقصان پہنچایا جائے گا کہ جس طرح سے یہ ایم وی روبی مار نامی ایک جہاز سمندر میں غرق ہوا ہے، پھر اس طرح اور برطانوی جہاز بھی اسی طرح نشانہ بنائے جائیں گے اور پھر وہ سمندر میں غرق ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بیان سامنے آیا ہے، اینی ریپرکیوشنز اور ادر ڈیمیج ول بی ایڈڈ ٹو برٹینز بل ایز اٹ از اے کنٹری دیٹ اٹیکس یمن اینڈ پارٹنر ود امریکہ ان اسپانسرنگ دا کرائمز آف غازہ۔ یعنی اب اس طرح کے اور حملے بھی جو ہیں وہ اس طرح کے اور حملے اور نقصانات بھی جو ہے وہ برطانیہ کے نامہ اعمال میں شامل ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ برطانیہ وہ ملک ہے جو کہ ایک جانب تو یمن پہ حملوں میں ملوث ہے، جس طرح سے یمن میں جارحیت دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے برطانوی اور امریکی جانب سے کہ کس طرح سے ان کی جانب سے یمن کے شہریوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے ملٹری سائٹس کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہا گیا ہے اس میں کہ اس وقت جس طرح سے برطانیہ امریکہ کے ساتھ مل کر اسپانسر کر رہا ہے غزہ میں ہونے والے جرائم کو، غزہ میں ہونے والی بربریت کو، جس طرح سے وہ ایک تو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غزہ کے اندر ہونے والے ان جرائم کو ہوا بھی دے رہا ہے، پھر وہ چاہے اسلحے کی امداد کے حوالے سے ہو یا پھر وہ سیاسی محاذ ہوں جس پر وہ اسرائیل کا دفاع کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس وقت برطانیہ کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں اور ان میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اور بیان اس وقت سامنے آیا ہے حسین العزی کا، جو کہ صنعا گورنمنٹ کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو ایک الزام لگایا گیا تھا، اور الزام یہ تھا، وہ یمنی حوثیوں کے کھاتے میں جو الزام ڈالا جا رہا تھا وہ یہ ڈالا جا رہا تھا کہ سمندر میں جو 3 کیبلز جو کہ سب میرین انٹرنیٹ کیبلز تھیں ان کے اندر جو فالٹ آیا تھا، اس کے بعد پوری دنیا نے ایک الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ یہ یمنیوں کی کارروائی ہے، حوثیوں کی جانب سے یہ کارروائی دیکھنے میں سامنے آئی ہے۔ ہم نے اس پہ پوری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سی کیبلز تھیں جو کہ تباہ ہوئی تھیں اور اس کا الزام پھر یمنیوں پہ لگایا گیا تھا، اور ہم نے اس میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، اور وہی بات اب ثابت ہونے جا رہی ہے کہ اب یمن کی جانب سے ایک آفیشیل بیان سامنے آ چکا ہے کہ کیا یہ کارروائی ان کی جانب سے کی گئی ہے یا نہیں کی گئی۔ اب یہ وہ بیان ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ Ministry of Transport in Sana'a government. We confirm that Sana'a has nothing to do with the damage to the submarine internet cables in the Red Sea. اب یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ آفیشیل بیان اس وقت سامنے آ چکا ہے یمن کی ٹرانسپورٹ منسٹری کی جانب سے، جو کہ یہ بات کو میک شور کر رہے ہیں اور اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ہماری جانب سے ان سب میرین انٹرنیٹ کیبلز کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا، جس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بحیرہ احمر میں ان کیبلز کو کاٹنے میں یمنی حوثیوں کا ہاتھ ہے۔ اب یہ بیان مکمل طور پہ واضح کر رہا ہے یہ چیز کہ یہ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا اور یہ کوئی دوسری وجہ تھی۔ اب جو یہ ان کیبلوں کے خرابی کی وجہ تھی، اس کے بارے میں بھی نشاندہی کی گئی ہے یمنی گورنمنٹ کی جانب سے، یمنی گورنمنٹ آفیشلز کی جانب سے۔ کیا چیزیں ہیں یہ بتاتے چلیں آپ کو۔ The aggression against Yemen by British and American naval vessels caused a defect in submarine cables in the Red Sea. اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت بحیرہ احمر میں امریکہ اور برطانیہ کے جو جنگی بحری بیڑے موجود ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب میرین انٹرنیٹ کیبل کے اندر جو ڈیفیکٹ آیا ہے، جو خرابی پیدا ہوئی ہے، یہ ان کی طرف سے ہوئی ہے، نہ کہ یہ کارروائیاں حوثیوں نے کی ہیں اور حوثیوں نے کیبلیں کاٹی ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ یمن کی منسٹری آف ٹرانسپورٹ کی جانب سے یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ ایک جانب تو انہوں نے کلیئرلی واضح طور پہ یہ
کہہ دیا ہے کہ ہمارا اس انٹرنیٹ کے کاٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کے اندر جو بھی ڈیفیکٹ آیا ہے اس کے اندر ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ڈیمیج سے۔ اور ساتھ ساتھ اب جو دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پوری جو اس وقت ذمہ داری ہے ان کیبلوں میں ڈیفیکٹ کی، ان کیبلوں میں جو خرابی کی جو ذمہ داری ہے وہ عائد کی گئی ہے برطانیہ اور امریکہ کے اوپر، اور ان کی جو نیول ویسلز، نیول جو ان کے بحری بیڑے ہیں اس وقت بحرہ احمر میں موجود، اور جس طرح سے وہ یمن کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اس میں بھی بہت سارے میزائل اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ تمام جو میزائل ہیں ان کی وجہ سے یہ سمندر کے اندر جو کیبلز تھیں یہ تباہ ہوئی ہیں۔ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت صرف 3 کیبلز تھیں جن کے بارے میں آ رہا تھا کہ ان 3 کیبلز میں فالٹ آیا ہے، جبکہ بحرہ احمر میں 17 انٹرنیٹ کیبلز ہیں جو کہ گزر رہی ہیں بحرہ احمر سے۔ اگر حوثیوں کی جانب سے کارروائی کی جانی ہوتی تو پھر وہ 1 یا 2 کیبلز یا 3 کیبلز کو نشانہ نہیں بناتے، پھر وہ پوری دنیا کا رابطہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک کا پھر منقطع ہونا تھا، اور پھر تمام کی تمام وہ 17 انٹرنیٹ کیبلز ہیں پھر ان کو نشانہ بنایا جاتا، اور پھر ایک مکمل بلیک آؤٹ کی کیفیت پھر دنیا میں سامنے آتی کہ پھر واقعاً انٹرنیٹ کا ایک بلیک آؤٹ دنیا جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتی۔ لیکن اب یہ تمام چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ جتنی بھی کارروائیاں تھیں یہ یمن کی جانب سے نہیں کی گئی تھیں، اور اب یمن نے مورد الالزام ٹھہرایا ہے امریکہ اور برطانیہ کے بحری بیڑوں کو جو اس وقت بحرہ احمر میں موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ کارروائی ہو سکتی ہے اور ان کی جانب سے یہ کیبلز جو ہیں وہ ڈیمیج کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ہمارے اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو سبسکرائب کرنے میں بھی دیری مت کیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔